عدل دے سکتے ہیں نہ وقت پر عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں۔ جس ملک کی آپ مثال دے رہے ہیں، وکٹم بھی وہیں کی مثال دیتے ہیں اور جو جن کی وجہ سے وکٹم بنا جاتا ہے وہ بھی اسی کی مثال دیتے ہیں۔ وہاں تو تین دن میں ججز نے فیصلہ سنا دیا، لیکن ہمارے ججز سوشل میڈیا پہ چلنے والی ویڈیو کلپس دیکھ کے فیصلے سنا رہے ہیں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، ہمارا نظام بھی ان کا بنایا ہوا ہے، یہ وہی نظام ہے جو وہاں پر ہے، کوئی نیا نظام نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیں کہ وہ کیسے جلدی فیصلے کرتے ہیں، اتنی بات ہے۔ اپنے قوانین کو، اپنے پروسیجر کو بینڈ کر لیں۔ بتا دیجیے گا کہ ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتی ہے، آپ اس وقت کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کی جو جماعت ہے وہ کون سی سیاسی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ کولیشن میں رہ سکتی ہے؟ اس وقت ملک میں کوئی ایسی جماعت دیکھ رہے ہیں جو آپ کی سیاسی جماعت کے ساتھ کولیشن میں رہے؟ دیکھیے، جو سیاسی جماعت آئین پر چلے گی، آئین پر یقین رکھے گی، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، کسی سے کوئی ہماری قربت نہیں ہے، نہ ہم کسی شخص کے ساتھ ہیں، جو ہم آئین کے ساتھ آئین پہ چلنا ہے۔ جی، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آئین سب نے پڑھا ہوا ہے۔ شکریہ جی، اوکے جی، بہت شکریہ، تھینک یو۔ اس کی حقیقت عدالت میں فیصلوں میں سامنے آ جاتی ہے۔ جو ملک کا سپریم کورٹ کہہ چکا ہے، یہ کیس پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ہوتے ہیں۔ ہمارے کیسوں میں عمران خان صاحب نے پورا دعویٰ کیا کہ میں لوگوں کو اندر کرا رہا ہوں، میں وکٹیں گرا رہا ہوں، جب وہ وزیر اعظم تھے۔ اس کے بعد ان کے وزراء بھی یہی کہتے تھے۔ پھر بعد میں عمران خان صاحب نے کہنا شروع کر دیا کہ جناب یہ میں نہیں کرواتا تھا، یہ باجوہ صاحب کرواتے تھے۔ باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ میرا کوئی تعلق نہیں تھا، یہ عمران خان صاحب کرواتے تھے۔ پھر جو وزیر رکھے ہوئے تھے عمران خان صاحب نے، شہزاد اکبر صاحب، جن کے بارے میں نے کہا تھا کہ جب یہ حکومت جائے گی سب سے پہلے یہ آدمی ملک سے بھاگے گا، اور وہی ہوا کہ پہلے دن وہ ملک سے بھاگ گئے اور اب انگلستان میں ہیں، لندن میں رہتے ہیں، اور وہاں سے انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ میں تو کہتا تھا کیس جعلی ہیں۔ تو ہمیں بھگتے تو ہم نے ہوتے ہیں نا، وہ آپس میں فیصلہ کر لیں۔ 6 سال گزر گئے کہ کیس کس نے بنائے نہیں بنائے۔ آج جو کیس ہیں ان کی حقیقت بھی آپ کے سامنے آئی ہے، تو عدالتیں کیا کہتی ہیں ان کیسوں کے بارے میں۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہی اس طرح کے معاملات ان اداروں کو استعمال کریں گے اپنے مقاصد کے لیے، تو ملک نہیں چلتے۔ یہ تباہی ہوتی ہے سیاسی نظام کی بھی، لوگوں کی زندگی کی بھی، اور عدالت کے اوپر بہت سے سوال اٹھتے ہیں۔ جناب صاحب، آپ نے کہا ملک اس طرح نہیں چلتے، آپ نے دی کہ تمام لوگ جو اسمبلی سے ریزائن دیں تو حکومت چلائے گا کون، معاملات حل کیسے ہوں گے؟ تو خان صاحب تو ان کے ساتھ بیٹھنے کی تیاری، وہ کہتے ہیں سر آپ آرمی چیف سے میرے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، تو پھر ملک چلائے گا کون؟ دیکھیں، یہ ان کے معاملات ہیں، آرمی چیف یا کوئی اور کی بات نہیں ہے۔ یہ سارے حضرات جو آج صاحب اقتدار ہیں، صاحب اختیار ہیں، جن کے اوپر لوگوں نے اعتماد کیا ہے، جو حکومتیں چلا چکے ہیں، یہ 4-6 لوگ ہیں، چیف جسٹس ہیں، آرمی چیف ہیں، بیٹھیں اور ملک کے آگے کے راستے کا تعین کریں، ورنہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ استعفے کا میں نے اس لیے ذکر کیا تھا کہ حکومتیں جو ہیں وہ غیر نمائندہ ہیں، انتخابات مشکوک ہیں، تو ایک حل یہ ہوتا ہے کہ آپ الیکشن کروا لیں نئے، اور اس سے ملک کے معاملات کا حل ہو جاتا ہے۔ لیکن آج مشکل یہ ہے کہ اس سے بھی آپ کو حل نہیں ملے گا، کیونکہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے آگے ملک چلانے کا۔ تو آج ایک راستے کا تعین کر لیں اور پھر آگے معاملہ چلے گا۔ تو آپ کے خیال میں اسٹیک ہولڈر صرف آرمی چیف اور چیف جسٹس پاکستان ہے؟ اس ملک کے سیاسی لیڈر، یہ اسٹیک ہولڈرز کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آرمی چیف، چیف جسٹس، اس ملک کے سیاسی لیڈر 4-5 لوگ ہیں۔